بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب حدیث کی تعلیم کا یہ ہمارا 32واں دن ہے اور شروعات کریں گے ایمان سے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول صلاح هذه الامة بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والعمل۔ حضرت عمرو ابن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوں گی۔ حضرت عمرو ابن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوں گی۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنا، پوترے کی شادی کا کیا ہوگا، نواسے کا رشتہ جمتا کہ نہیں کیا معلوم، پوتروں کا صحرا دیکھنے کا ہے، نواسوں کا، اس کو بولتے لمبی لمبی امیدیں۔ اللہ حفاظت فرمائیں۔ فضائل نماز میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال فی دبر صلاة الفجر وهو اثنان رجلیہ قبل ان یتکلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر 10 مرات کتبت له 10 حسنات ومحی عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك إلا الشرك بالله۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو زانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں۔ اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں یحیی ویمیت کی جگہ بیدہ الخیر ہے۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے، جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ ترمذی شریف کی جو ہے حوالہ یہاں پہ ترمذی شریف کا لکھا ہوا ہے۔ اصل میں کیسا ہے محترم دوستو، ہم لوگ جو عملیات ڈھونڈتے ہیں نا، عملیات، بہت سارے ہمارے دعوت کے کام میں لگے ہوئے ساتھی بھی ہیں، ان کے بھی عقیدے ہم بھلے سینہ ٹھوک کر بار بار بیانوں میں یہ بولے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود گھر میں تجارت میں کچھ پرابلم مسائل آئے تو فوراً لیمبو ہری مرچی والے عامل بابا کی طرف ہم بھاگنا دوڑنا شروع کرتے ہیں، پتہ چلا ہمارا خود کا یقین اور ایمان ابھی تک بنا نہیں۔ تو یہ حدیث سے جو کلمات، میں اسی لیے ہمیشہ بولتا ہوں، جب اللہ کے نبی ہم کو سب سکھا کے چلے گئے تو ہم کو کیا ضرورت ہے بابا گیبا کی۔ سنو اب یہ حدیث دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں میں، اور اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو زانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ دعا ہو گئی، کوئی بات چیت کسی سے کرنا نہیں ہے، جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے، اور عصر کے بعد بھی پڑھنا ہے، تو سب سے فائدہ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ اوریجنل پوائنٹ مجھے بتانا ہے، کیونکہ یہ نیکیوں کی جو تعداد ہے 10 لاکھ ہے یا 1 کروڑ ہے، ایکچول میں اللہ کے نبی صحابہ کو ترغیب دینے کے لیے یہ آنکڑے فرماتے تھے۔ اصل تو یہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے، یعنی دن بھر آپ کو جو ہے ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے اللہ محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے جو اس کے پڑھنے پر آپ کو مل رہی ہے، اور یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ شیطان سے حفاظت ہوں گی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سیکیورٹی مل رہی ہے آپ کو شیطان کے شر اور فتنوں سے بچنے کے لیے، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ دیکھو، فجر میں پڑھے تو عصر تک، اور عصر میں پڑھے تو فجر تک۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کلمات کیا ہے؟ وہ ہے چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں یحیی و یمیت کی جگہ بیدہ الخیر بھی ہے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلے ہے، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی اور جتنی خوبیاں ہیں انہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی مارتے ہیں۔ علم اور ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين والهمه رشده۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور صحیح بات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو دین کی سمجھ ملی ہوئی ہے، آپ دین کی باتیں سیکھ رہے ہو، تو یہ سمجھ لو اللہ نے آپ کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اکرام مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن الحسن رحمہ اللہ مرسلا مرفوعا قال ان اللہ لا يكفر عن المؤمنین خطاياه كلها بحمى لیلۃ۔ حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ یہ جو حسن ہے یہ حسن بصری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو بخار آ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، صاحب فراش ہے، تو اس نے اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے کہ میں بیمار ہو گیا،
بلکہ شکر کرنا چاہیے کہ اس بخار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ اور کتنی دیر کا بخار؟ 1 رات کا بخار۔ اللہ اکبر! اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا عمل عملا فی صخر لا باب لها ولا قوة خرج عمله الى الناس کائنا ما کان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایسی چٹان کے اندر بیٹھ کر جس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی سوراخ ہو کوئی بھی عمل کرے تو وہ لوگوں پر ظاہر ہو کر رہے گا، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ایسی چٹان کے اندر بیٹھ کر جس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ کوئی سوراخ ہو کوئی بھی عمل کرے تو وہ لوگوں پر ظاہر ہو کر رہے گا، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو۔ کوئی انسان اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خاموشی میں پوشیدہ طور پر کوئی ایسا عمل کر رہا ہے کہ صرف اللہ راضی ہو جائے، لیکن اس کے مرنے کے بعد میں پوری دنیا کو وہ پتہ چلے گا کہ یہ کتنا نیک انسان تھا، یا اس کے زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ نیک انسان ہے اور یہ انسان اپنی زندگی میں ایسے ایسے اچھے اعمال کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی برا عمل جو ہے وہ برا عمل بھی چھپ کر نہیں رہے گا، بلکہ برا عمل بھی ظاہر ہو کر رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائیل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن عن يد الظالم وَلْتَأْطِيرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلْتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا رواہ ابو داؤد۔ محترم دوستو، میں اصل میں دونوں کام کر رہا ہوں۔ یہ میرا آفیشیل کام بھی چالو ہے لیپ ٹاپ کے اوپر، کیونکہ میرے کسی سینئر وغیرہ کا کچھ میسیج آیا تو مجھے اس کا ریپلائی بھی دینا پڑتا ہے، اور تعلیم بھی ہے کیونکہ تعلیم کا ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے مجھے دونوں کام ایسے کرنا پڑ رہے ہیں ایک ساتھ میں، تو اس کے لیے ادھر اور ادھر دونوں طرف توجہ دینا پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلی کمی یہ پیدا ہوئی جب ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور اس سے کہتا، اے فلاں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ کام تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے پینے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی معاملہ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے دل نافرمانوں کی طرح سے سخت کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ آیت تلاوت کی، بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل جاتے تھے۔ جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، واقعی ان کا یہ کام برا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کے لاتے رہو اور اسے حق پر روکے رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلی کمی یہ پیدا ہوئی جب ایک شخص کسی دوسرے سے ملتا اور اس سے کہتا ہے فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، اس لیے وہ کام تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے پینے میں اور اٹھنے بیٹھنے میں ویسا ہی معاملہ کرتا جیسا اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کے دل نافرمانوں کی طرح سے سخت کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، بنی اسرائیل پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے نکل جاتے تھے۔ جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، واقعی ان کا یہ کام برا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے یہ حکم فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق کی بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو اور اس کو حق پر روکے رکھو۔ دیکھو میرے محترم دوستو، یہاں پہ ایک بہت ہی اہم بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی اور یہ جو حدیث ہے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل یعنی جو یہودی تھے وہ لوگ ایسا کرتے تھے، ان کے پھر اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی۔ لیکن اب اگر یہ حدیث کو دلیل بنا کر ہمارے آج کے زمانے میں کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے بات چیت چھوڑ دوں گا، میں اپنے جان پہچان والوں سے تعلقات توڑ دوں گا، اور میں جو ہے تعلقات ایک دم بالکل منقطع کر کے، کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کوئی اگر برائی کا کام کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے تو ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ ایک حدیث کا غلط مطلب نکال رہے ہو۔ بلکہ ہمارا کام اور ہماری ذمہ داری یہ ہے پیار سے، محبت سے، حکمت سے ہم لوگ امت کو جوڑنے کا کام کریں۔ ہمارے زمانے میں ہم کو یہ کرنا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کا بھائی بے نمازی ہے تو اس سے بات چیت بند کر دو، یا آپ کے والد صاحب جو ہے وہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو سلام کرنا چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ بلکہ پیار محبت سے اور حکمت کے ساتھ میں ان کے اصلاح کی، ان کے تربیت کی فکر کرتے رہنے کا یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ لایانی باتوں سے بچنا اس میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لقد امرت ان اتجوز فی القول فإن الجواز هو خیر۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے،
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور تعلیم کے انوارات جو ہے ہمارے قلوب کے اندر جمنے کے فیصلے فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔